وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اور اس میں ہم مومنون کی آیات اور 109 اور 118 اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا. ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت کے طلبگار ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کیا حکم دیا، ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا رحم مانگیے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں. آج جو ہم انشاءاللہ دعا پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الفرقان، اور سورۃ الفرقان کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بتائی ہیں. ٹھیک ہے، کل ہم نے اللہ کی صفت رحم کے بارے میں پڑھا، اللہ کے رحم کے بارے میں جانا کہ دنیا میں وہ انسانوں کے اوپر کس طرح رحم کرتے ہیں اور آخرت میں کس طرح. اب جو یہ سورۃ الفرقان میں کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے، کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، وہ کن کی صفات ہیں؟ وہ رحمان کے بندوں کی صفات ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت یعنی کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ غفار کے بندے ہیں یا قہار کے بندے ہیں یا اس طرح سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحم کے ساتھ کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں. ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشلی اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. ان لوگوں کی کیا صفات ہیں؟ اگر آپ ان کی آخری 10 آیات پڑھیں سورۃ المومنون کی سورۃ الفرقان کی، تو آپ کو پتہ چلے. اور آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی لازمی ساتھ پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اپنے بندوں کی کیا صفات بتائی ہیں کہ وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. جاہلوں سے اگر ان کو بات کرنی پڑ جائے تو وہ ان کو سلام کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جھوٹ پہ گواہ نہیں بنتے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی جو انشاءاللہ ہماری دعا ہے عباد الرحمن کی 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کا ان آیات میں. ان میں سے جو پہلی دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے، وہ کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اپنے بندے کہہ دیا اب آپ ہمیں دنیا میں بہت بڑے بڑے محل عطا کرتے ہیں، اس طرح نہیں. سب سے پہلی دعا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما.
اے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، الصریف، تصریف، تصریف ریاح ہواؤں کے پھیر کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک، تو عباد الرحمن اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دیں، یعنی اس کو ہم سے پرے ہی پرے رکھیے گا۔ اب عباد الرحمن اللہ کے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے، اور ایک بات دیکھیے گا کہ ان کے ہر معاملے میں صفت رحیم جو ہے وہ آپ کو یعنی غالب نظر آئے گی ان کے اوپر۔ اب رحمان کے بندے جن کی دعائیں آخرت کی فکر کی ہوتی ہیں، یا رب ہم سے پھیر دے، عذاب کو پھیر دے، حالانکہ انہوں نے جہنم کو کبھی دیکھا نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہی ہے کہ جہنم کی آگ کس طرح کی ہوگی، لیکن آپ اس دعا کی شدت کو محسوس کیجئے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ جیسے کہ کہیں پہ بھی ہم جائیں تو ہم وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم جائیں گے نا وہاں پہ دھوپ نہ ہو، گرمی نہ ہو، اور جو پنکھا ہے وہ بالکل ہماری سائڈ پہ لگا ہوا ہو، ہم ہر چیز کے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا آخری گھر کون سا ہے، آخرت کا گھر ہے، اور وہاں پہ پھر ان کو اصل زندگی ملنی ہے، یا ابدی جو ہے وہ جنتیں اور راحتیں ہیں، یا پھر مسلسل عذاب جو ہے وہ ان کا منتظر ہوگا۔ تو وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اب ایک سیکنڈ کے لیے یہ امیجن کریں کہ یہ دعا مانگ کون سکتا ہے؟ جو جہنم کو اس شدت سے محسوس کرتا ہو اور وہ خود کو اس میں جاتا ہوا محسوس کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے وقوف اور ظالم لوگ ہی بے خوف ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہوا جائے۔ اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی ڈسکرپشن دیتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا ہم پیچھے منہ کریں گے اور جہنم کھڑی ہوگی پیچھے، یعنی اتنی ریئلسٹک اپروچ ہوتی تھی، اور وہ جہنم کو اس شدت سے محسوس کرتے تھے۔ تو یہ ہے رحمان کے بندے جن کی پہلی دعا، پہلی فکر جہنم سے بچنے کی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے یہاں پہ ایک لفظ آیا غرامہ، ان عذابہا کان غرامہ، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ چمٹ جانے والے سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں کبھی چینی گرم کرتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے، یا الفی یا گلو کے ساتھ کبھی کام کیا ہو، تو وہ آپ نے دیکھا ہے کس طرح ہاتھ سے چمٹ جاتی ہے، اور پھر اس سے جان چھڑانا مشکل ہوا ہوا ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو غرامہ ہے نا، غین را میم سے یہ لفظ نکلا ہے، اور ڈکشنری میں اس کا معنی کیا ہے کہ تاوان، چٹی پڑ جانا یا چمٹ جانا۔ جیسے اس کی اگزامپل میں زیادہ جو اگزامپل دی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ قرض خواہ کا اپنے قرض کے ادائیگی کے لیے مقروض کے ساتھ چمٹ جانا، یعنی جس نے کسی کو قرضہ دیا ہو فار ایگزامپل، آپ دیکھیں پھر وہ اپنے مقروض کے ساتھ کس طرح چمٹا ہوا ہوتا ہے، جہاں وہ اسے مل جائے وہ پکڑ لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، اور پھر وہ بچا کے ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو عباد الرحمن اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایسی بڑی شامت ہے کہ ایک دفعہ چمٹ گئی تو پھر نہیں اترے گی، اللہ تعالیٰ اس کا عذاب ہم سے پھیر دے، اس کو ہم سے دور کر دیں۔ تو رحمان کے بندے ان کو ایسا خوف آخرت کا ہے، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھ۔ اللہ کا عذاب تاوان ہے، تاوان کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیں ایکسٹرا پے کرنا پڑ جائے، جیسے اغوا برائے تاوان بھی آپ نے سنا ہوگا نا، اچانک سے بڑی اچھی زندگی چل رہی ہوتی ہے، ایک دم آپ کو کال آتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اتنا اتنا پیسہ دے کے لے جائیں، اچانک مصیبت پڑی ہے۔ ٹھیک، تو اللہ کا عذاب بھی ایسا ہی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہاں پہ تو ہمیں سم ٹائم پتہ نہیں چلتا نا یہ ہمیں کیوں اتنا ایکسٹرا پے کرنا پڑ گیا، یہ کس بات کے ٹیکس لے رہے ہیں، یہ کیا چل کیا رہا ہے۔ وہاں جرم بھی پتہ ہوں گے، گناہ بھی پتہ ہوں گے، لیکن یہ جہنم اتنا بڑا عذاب اور تاوان ہے، اتنی سخت تکلیف ہوگی اور عذاب ہوگا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو پھیر دے۔ ہم۔ رحمان کے بندے اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے، کہ کہیں وہ کسی گناہ کی پاداش میں جہنم کے پیر میں نہ آئے۔ ایک بات جو ہے نا اس میں یاد رکھنے والی اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے، رحمان کے بندوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے جہنم کا جو احوال پڑھا ہے وہ ان کو بے خوف ہونے نہیں دیتا۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ کوئی بہت بیکورڈ قسم کے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، وہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان بھی لائے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی باتیں بھی مانی، اور وہ جنت اور دوزخ کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے کتاب و سنت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ کوئی اپنی طرف سے انہوں نے عذاب کے من گھڑت قصے، جیسے ہم اپنے بچوں کو جھوٹے ڈراوے دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ جہنم کس طرح کی ہے اور اس کا عذاب کس طرح کا۔ جہنم کا عذاب جہنمیوں سے چپک جائے گا جیسے قرض خواہ مقروض سے چمٹتا ہے۔ جہنم اپنے اندر آنے والے جہنمیوں کو یوں ہی چمٹ جائے گی، پکڑ لے گی اور وہ ان کو چھوڑے گی نہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جنت بھی سامنے لے آئی جائے گی فل آراستہ کر کے، اور دوزخ بھی سامنے لے آئی جائے گی۔ دوزخ کی اس دن 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اس کے باوجود وہ چھوٹ چھوٹ کر جائے گی اور جہنمیوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے اندر ڈال رہی ہوگی، اور وہ اس دن اتنے غضب اور اتنے غصے میں ہوگی کہ اگر فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا نہ ہوتا تو وہ متقین اور صالحین کو بھی اپنے اندر لے جاتا۔ سورۃ الملک ہم ہر روز رات کو پڑھتے ہیں، اس میں دیکھیے جہنم کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس کا چنگھاڑنا، اس کی چیخ، اس کا بہت شدت سے پکارنا، اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بلکہ جہنم پوچھے گی حل من مزید، کیا اور بھی کوئی ہے، کیا اور بھی کوئی ہے؟ پھر اللہ رب العزت اپنا جلال والا پاؤں رکھیں گے، پھر جو ہے وہ ختم ہوگی۔ ہوں، جی، تو جہنم کا عذاب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہوا جائے یا اس سے بے پرواہ ہو کے جو ہے وہ زندگی بسر کی جائے۔ تو جہنم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اس ٹائم پہ بھی غیب سے اس کا تعلق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت اور دوزخ دونوں کے مناظر دکھائے تھے، جنتیوں کی صفات بھی دکھائی تھی اور جہنم جانے والوں کی بھی کچھ صفات
اور کچھ کیٹیگریز کے لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دیکھے تھے۔ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس چیز کو تسلیم کریں۔ جنت بھی بنائی جا چکی ہے، جہنم بھی بنائی جا چکی ہے، اب وہ کدھر ہے، کہاں پہ ہے، واللہ اعلم، لیکن ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم سے بچنے کی جو دعائیں مذکور ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ دعائیں اس طرح سکھایا کرتے تھے تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اور جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 3 دفعہ جنت کا سوال کرے اور 3 دفعہ دوزخ سے بچنے کا سوال کرے، تو یہ دونوں چیزیں خود اس بندے کے لیے سفارشی بن جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اندر داخل کر دے یا ان کو اس کو ہم سے پھیر دے۔ 3 دفعہ جنت میں جانے کا سوال اور 3 دفعہ جہنم سے بچنے کا سوال۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس و اعوذ بک من النار۔ تو یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالے اور کوشش کر کے اس کو اپنی ڈیلی روٹین کی جو ہماری دعائیں ہیں نا اس میں یہ ایڈ کر لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں جو ہے وہ دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا 3 دفعہ پڑھتے رات کے وقت، کیونکہ نیند کو بھی موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ بھی جو ہے وہ جہنم سے بچنے کی دعا ہے، اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، اور وہ اکثر جو ہے وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا۔ اس کو آپ اللہم کے ساتھ بھی مانگ سکتے ہیں کیونکہ یہ مسنون دعاؤں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے تو یہ ربنا ہوگی، اور اگر مسنون آپ پڑھیں تو یہ اللہم کے ساتھ۔ اب عباد الرحمن کی دوسری دعا کیا ہے؟ پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ آخرت کے عذاب سے فکر، آخرت کا سب سے پہلے ان کو فکر آخرت کی ہے۔ دوسرا وہ کس چیز سے پناہ مانگنے لگے ہیں؟ یا وہ اللہ تعالیٰ کیا مانگنے لگے ہیں؟ وہ اللہ سے دنیا کی خوشیاں مانگنے لگے ہیں اور دنیا کے عذاب سے پناہ مانگنے لگے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عذاب دے تو اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اس کا جو زوج ہے، شوہر یا بیوی، وہ بد کردار بنے، یا اس کی اولاد نافرمان ہو، غلط کاموں میں پڑ جائے اور اس کی صحبتیں غلط۔ اب سوچیں آخرت میں تو جو عذاب ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا میں اس سے بڑا عذاب کسی کو نہیں ملا ہوگا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کر دے، یا اس کی جو گھر والے ہیں نا وہ دین پہ نہ ہو۔ تو وہ دوسری کیا دعا مانگتے ہیں؟ یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو ان کی دعاؤں میں اعتدال دیکھیے، دنیا کے عذاب سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ اے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے ٹھنڈک عطا فرما آنکھوں کی، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا، امام، لیڈر یا رہنما بنا۔ اب زوج کا لفظ جو ہے وہ دونوں کے لیے آتا ہے، ایز اے اسپاؤس، یعنی اگر مرد ہے تو بیوی کے ہوگا مراد، اور اگر بیوی ہے تو شوہر مراد ہوگا۔ اور یہ دعا دونوں مانگ سکتے ہیں، یعنی بیوی بھی اپنے خاوند کے لیے مانگ سکتی ہے اور خاوند بھی اپنی بیوی کے لیے مانگ سکتا ہے۔ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے۔ قرۃ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھنڈک کو، قرار کو اور سکون کو۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والوں کا رہنما بنا۔ اب دیکھیے دعا جو ہے نا انسان کے اندر، انسان کے دل کی عکاسی کرتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے سب سے بہترین آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی زوج اور اس کی اولاد کو اللہ کا فرما بردار دیکھنا ہے۔ امام قرطبی کیا فرماتے ہیں؟ مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنی اولاد اور زوج کو نیک دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کی اولاد ہو، کتنی مرضی پڑھی لکھی ہو، بہت خوبصورت ہو، اس کی بیوی بھی اسی طرح، لیکن اگر آپ دیکھیں وہ فرما برداری، وہ اللہ کے اطاعت گزاری نہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوگا ان ساری باتوں کا؟ تو جو رحمان کے بندے ہیں نا، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ خود تو رحمان کا بندہ ہو اور اس کی اولاد اور اس کے گھر والے رحمان کے بندے نہ ہوں، بلکہ وہ کسی اور راستے کے مسافر ہوں۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، جس اہدنا الصراط المستقیم، جس صراط مستقیم پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چلایا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی اسی راستے پہ دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور وہ صرف آرزویں نہیں پالتا،
وہ کوششیں بھی کرتا ہے اور وہ اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، ٹھیک؟ اللہ کی اطاعت ہی انہیں جنتوں میں اکٹھا کرنے والی ہے، ورنہ تو پھر دائمی جدائی ہے۔ شوہر اور بیوی کی جدائی یا اولاد سے دوری بہت مشکل ترین کام ہے۔ آپ دیکھیں جن لوگوں کے ہسبینڈ گھر سے باہر ہوتے ہیں یا جن کی اولادیں پڑھنے کے لیے باہر گئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے گھر والوں کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ ہر وقت دروازے پہ نظر، ہر آنے والی کال پہ اٹھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کال آئی ہوگی، میرے بیٹے کا کوئی خبر، کوئی آئے جائے وہاں سے، یا کچھ پتہ چل جائے صحیح کہ وہاں سے کوئی بندہ ہو گیا ہے تو کیا حالت۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں، دنیا میں ہم ان لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، اگر آخرت میں جدائیاں پڑ گئیں تو کیا پڑیں۔ یہاں پہ تو بچھڑے بھی مل جاتے ہیں، وہ آپ نے بہت ساری خبریں سنی ہوں گی کہ قیام پاکستان کے وقت کچھ لوگ بچھڑ گئے تھے، وہ اب جا کے مل رہے ہیں فیس بک پہ یا واٹس ایپ کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ تو کوئی نہ کوئی نکل آئے گا راستہ ملنے ملانے کا، وہاں اگر پڑ گیا کوئی مسئلہ تو کیا ہوگا۔ تو دنیا میں کہیں بھی چلا جائے کوئی انسان، کیسے بھی حالات ہوں، جنگی حالات ہوں، امن ہو، سکون ہو، انسان کو اولاد کبھی نہیں اپنی بھولتی۔ تو جنت میں وہ کیا اکیلے چلے جائیں گے؟ عباد الرحمان جو ہے بیوی بچوں کے بغیر وہاں پہ رہ لیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عباد الرحمان تارک دنیا قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ اسلام میں رہبانیت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ بیوی بچے بھی رکھتے ہیں اور ان کے معاملے میں فکر مند بھی ہیں، ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کے لیے بھی فکر مند ہے۔ یہ ایک معتدل انسان کا سکیچ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، عباد الرحمان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ منسوب کر۔ ہمارے یہاں نارملی کیا ہوتا ہے، اگر اللہ ماشاء اللہ کوئی مولوی صاحب ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی بڑا اسکالر ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے فکر مند ہو یا ان کو کہیں آئے لے جائے، تو آپ دیکھیں ہمارے لوگ ان کے حشر کیا کرتے ہیں۔ تو بھائی وہ بھی انسان ہے، انہوں نے خود اکیلوں نے تھوڑی جنت میں جانا ہے۔ اب وہ اگر سارا دن دین کا کام کریں گے تو ان کے گھر والوں کو کس نے دیکھنا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی پتا چلتا ہے، عباد الرحمان کی دلچسپیاں ان کے گھر میں ہوتی ہیں۔ وہ باہر فن نہیں ڈھونڈتے، وہ باہر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ڈھونڈتے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حرام میں نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بیوی جیسی بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، جس مرضی سٹیٹس کی ہے، وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی میں ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ نے ان کے نصیب میں لکھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کی تربیت اور ان کی اطاعت کی فکر کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان میں سکون تلاش کرتے ہیں بلکہ دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے کرنے کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف دعائیں مانگی جائیں عباد الرحمان کی طرح، تو بس ٹھیک ہے، جیسے مرضی بندے سے ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، جیسی مرضی بہو ہم گھر لے آئیں، اور پھر ہم دعاؤں پہ زور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے، لیکن اس کے لیے کچھ پریکٹیکل اپروچ بھی تو کرنی پڑے گی نا۔ نیکی پہ رشتے قائم کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: اس کا حسن، اس کا مال و دولت، اس کا نسب اور اس کا دین۔ اور تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم اس کے دین کی وجہ سے اس سے شادی کرو۔ آپ دیکھیں کہ آج کیا ہم واقعی جب بہو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، یا ہم اپنے بیٹی کے لیے جب ہم اس کا شوہر دیکھنے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں، تو کیا دین جو ہے وہ ہمارا بیسک پوائنٹ ہوتا ہے؟ جب ہم نکلے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اس کا حسب نسب اچھا ہو، اور لڑکی جو ہے وہ کانچ کی گڑیا جیسی، اور آپ دیکھ لیں بہوؤں کی کیا کیا جو ہے وہ عورتوں نے کیا کیا ڈیمانڈز اس کے بارے میں رکھی ہوئی ہوتی، تو پھر آپ مجھے بتائیے، جو چیز آپ سوچ کے ہی نہیں نکلے، اس چیز کے اندر وہ کوالٹیز ہی نہیں ہیں، اور پھر گھر آ کے آپ سوچیں کہ یہ مجھے یہ سب دے گا، تو کیا ایسا ہوگا؟ خرید کے لائیں آپ بلینڈر، اور آپ گھر آ کے یہ سوچیں کہ یہ مجھے اوون کا کام بھی کر دے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے بارے میں ہماری سوچیں اور ہماری فکریں اور تجزیے بہت ہائی لیول کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں۔ اور دوسرا کیا کام کرنا پڑے گا؟ ایک دوسرے کو نیکی پہ قائم رکھنا پڑے گا، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی، پھر دعائیں مانگنی پڑیں گی۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، جب تک ہیلا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا ہیلے میں کیا کہتے ہیں اس کو،